إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یقیناً تمام قسم کی حمد اور ثنا، بڑائی اور بزرگی، تمام قسم کی تعریفیں، تمام قسم کی تسبیحات، تمام قسم کی پاکیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، مسلمان بنایا، اور اپنے فضل و کرم سے توحید اور سنت کے سانچے میں زندگی گزارنے کا ایک موقع ہمیں دیا. اللہ رب العالمین کا اس ہدایت کے اوپر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے تو نے ہمیں قرآن و سنت سے معمور خاندان کے اندر، قرآن و سنت سے معمور اور آباد بستی کے اندر ہم لوگوں کو پیدا کیا اور اس ماحول میں پروان چڑھایا، اے رب ذوالجلال اسی راہ پہ چلتے ہوئے، قرآن و سنت کی شاہ راہ پر چلتے ہوئے ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. درود و سلام کا بے شمار نذرانہ ہو ہمارے نبی، ہمارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و صلات کے بعد پچھلے ہفتے کے اندر، پچھلے جمعہ کے خطبے میں نے آپ کے سامنے دعا کی فضیلت، دعا کی اہمیت، دعا کا مقام و مرتبہ کیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی سلسلے کی دوسری کڑی لے کر کے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج کے اس خطبے کے اندر جو نکات ہیں ہمارے خطبے کا، سب سے پہلے دعا کی فضیلت سے متعلق چند باتیں ہوں گی. اس کے بعد دعا کی قبولیت کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سے امور ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنی دعاؤں کو اللہ رب العالمین کے ہاں قبول کروا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہوگا وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ دعا تو کرتا ہے لیکن اس کی دعائیں رائگاں جاتی ہیں، اس کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. اس پر گفتگو ہوگی، اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. پچھلے ہفتے کے اندر میں نے دعا کی فضیلت سے متعلق چند باتیں ذکر کی تھی، اور آپ کے سامنے یہ بات میں نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ دراصل یہ دعا بندے کا اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اللہ رب العالمین کا صلہ، اگر آپ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ دعا ہے. آج کے اس محفل کے اندر، آج کے جمعہ کے خطبے کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ دعاؤں کی وجہ سے بندوں کے آپسی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رہیں، ہم مل جل کر رہیں، پیار اور محبت کی زندگی ہماری گزرے، ہمارا معاشرہ سکھ اور چین کے ساتھ معاشرے کا ہر فرد زندگی گزارے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کیا کریں. اور اس کی مثال قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر اور اپنے محبوب بندوں سے متعلق رب ذوالجلال نے ذکر کیا ہے.
چنانچہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ اگر اس کے ترجمے پر آپ غور کر لیں تو یقیناً آپ اپنے مفہوم کو سمجھ جائیں گے. بندہ ایمان والا کہتا ہے جو اس سے پہلے اس کے لوگ چلے گئے، آپ کے عزیز رہے ہوں، آپ کے رشتہ دار رہے ہوں، خونی رشتہ رہا ہو، یا آپ کے دینی بھائی رہے ہوں، آپ کے پڑوسی رہے ہوں، جانے والوں سے متعلق ہم زندوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس آیت پر غور کریں اور اس کے مطابق ہمارا اور آپ کا عمل ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم، جانے والوں کے بعد جو آنے والے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے یقولون، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ربنا اغفر لنا، کہ ہمارے پالنہار ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی گزر چکے ہیں ان کے بھی غلطیوں کو، ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کے اندر نہ بنا، کیا نہ بنا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ساتھی ہیں، مومن لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، ان کے تئیں میرے پروردگار میرے دل کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر بغض نہ پیدا کر، حسد نہ پیدا کر، کینہ و کدورت دشمنیاں نہ پیدا کر. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پالنہار ہماری دعا کو قبول فرما لے. کیوں؟ اس لیے کہ بے شک تو بندوں کے اوپر بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اس دعا کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 کو آپ پڑھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار میری غلطیوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کی غلطیوں کو، ان کے بھول چوک کو معاف فرما دے، وللمؤمنین، سارے ایمان والے جتنے بھی لوگ ہیں، مومن مردوں مومنہ عورتوں کے خطاؤں اور ان کی غلطیوں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ کب کی بات ہوگی؟ کل قیامت کے دن، یوم یقوم الحساب، جب اس حساب و کتاب کے لیے ہمارا اور آپ کا وہاں جمگٹا ہوگا، کل قیامت قائم ہوگی، روزے بیٹھے وفا ہوگا. اے پالنہار وہاں پر ہمارے خطاؤں کو، ہمارے والدین کو، اور سارے خطاؤں کو معاف کرے. ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے. گویا مشرکوں کو یہ فائدہ نہیں ملے گا، مشرکوں کے حق میں دعا نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، لیکن شرک کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، شرکیہ ماحول ہمارے گھروں کے اندر ہے، تو ہم اور آپ اس دعا کے حقدار نہیں بنیں گے. اس کے بعد پھر دیکھیں اسی طریقے سے ایک روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، صفوان ابن عبداللہ سے مروی ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، کہتے ہیں میں شام گیا، اور شام کے اندر یہ ابو الدرداء سے ملنے کے لیے ان کے گھر کے اندر گئے. ابو الدرداء اپنے گھر میں نہیں تھے، ان کی بیگم ام درداء موجود تھی. جب وہاں پہنچے اور شوہر موجود نہیں ہے، دعا سلام کے بعد، حال چال کے بعد کہنے لگی کیا آپ کا اس سال حج پہ جانے کا ارادہ ہے؟ کیا آپ اس سال حج پہ جانا چاہتے ہو؟ کون کہہ رہی ہے؟ خاتون، ایک عورت کہہ رہی ہے، ام درداء کہنے لگی کہ آپ یہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان سے، کہ آپ حج کو جانا چاہتے ہو اس سال؟ کہنے لگے ہاں. تو وہ جو ہے ایمان والی خاتون، وہ ایک مسلمان خاتون کیا طلب کر رہی ہے حج پر جانے والے مسافر سے؟ اس کو سنیے. کہتی ہے فَادْعُوا اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَادْعُوا اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، آپ ہمارے حق میں اللہ سے خیر اور بھلائی کی دعائیں کرنا. ایک عورت ہے، گویا سمجھدار عورت ہے، سوجھ بوجھ والی فقیہہ عورت ہے، حج پہ جانے والے بندے سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہی میرے لیے کمبل لے کر کے آنا، میرے لیے موبائل لے کر کے آنا، میرے لیے فلاں قسم کی کھجور لے کر کے آنا. دنیاوی ڈیمانڈ نہیں ہے. حج پر جانے والے مسافر سے اگر مطالبہ کر رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ آپ میرے حق میں خیر اور بھلائی کی دعائیں کر دینا، کیونکہ مسافر کی دعائیں اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوتی ہیں. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، دلیل دیتی ہے
کہتی ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، دعوت المرء المسلم لاخیہ، ایک مسلمان کی دعا، ایک مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے حق میں کیسے؟ بظاہر الغیب، سامنے نہیں، کیا ابھی تعریف کر دوں گا، ان کے حق میں دعا کر دوں گا، یہ خوش ہو جائیں گے، مجھے اپنا سمجھیں گے، کوئی فائدہ دے دیں گے، نہیں، جب وہ شخص جس کے حق میں آپ دعا کر رہے ہو وہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو، پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستجابہ، یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ موجود نہیں ہیں، آپ دپھڑیا کے اندر ہیں، میں اجوا کے اندر آپ کے حق میں دعا کروں خیر و برکت کی، صحت و تندرستی کی، اللہ رب العالمین جانتا ہے یہ دعا اخلاص پر مبنی ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، کوئی فائدہ طلب کرنا، کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرنا مقصد نہ ہوگا، چنانچہ ایسی دعائیں اللہ رب العالمین انہیں قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عند رأسہ ملک مؤکل، جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے اس کے حق میں خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس بندے کے سر کے پاس ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کلما دعا لأخیہ بخیر، جب ایک مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے حق میں خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ رب العالمین سے آمین، کہ اللہ اس مسلمان بھائی کی دعاؤں کو اپنے مسلمان بھائی کے حق میں جو دعا کر رہا ہے، خیر اور بھلائی مانگ رہا ہے، اسے قبول فرما لے۔ اور آگے کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اے میرے بھائی جو تو نے اپنے بھائی کے حق میں اس کی خیر اور بھلائی کے لیے دعائیں کی ہیں، سیم وہی چیز اللہ تجھے بھی نصیب فرمائے۔ یعنی اگر میں آپ کے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کروں گا تو میں محروم نہیں رہوں گا، میرے حق میں دعائیں کس کی ہوں گی؟ فرشتوں کی دعائیں ہوں گی۔ اور یقین جانیے جس کے حق میں فرشتوں کی دعا ہو جائے وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت سے حدیث نمبر 2733 کے تحت حدیث مذکور ہے۔ دیکھیں یہ دعائیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں مومن کے لیے سب سے قیمتی ہتھیار ہیں، اور اپنی حاجتوں کو قبول کرنے کے لیے کرانے کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے جو ہے بیش بہا سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے بارے میں فرمایا تھا، یہ صحیح الترمذی کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے یہاں دعا سے بڑھ کر کے عزیز کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کی کوئی چیز اللہ کو محبوب ہو جائے، اللہ کو پسندیدہ بن جائے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں اللہ کے نزدیک ہماری دعائیں یہ سب سے زیادہ معزز ہیں، سب سے زیادہ مکرم ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ دعا نام ہے تذلل کا، انکساری کا، خاکساری کا، اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنے کا، اپنے آپ کو گرا دینے کا، اپنے آپ کو بچھا دینے کا۔ اور جب بندہ رب کے جناب میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، بچھا دیا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، بے بس ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، اے اللہ ہم تیری رحمت کے ہر سکند ہر لمحے محتاج ہیں، تب اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے اور ایسے بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں یہ دعا عظیم ہتھیار ہے، اتنا عظیم ہتھیار ہے، رب کا اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اس تحفے کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین بندوں سے ناراض ہوتا ہے جب بندے اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نہ جانے کن کن دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے، نہ جانے کہاں سے فریاد رسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی باتوں کو منوانے، اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے تمام دروازوں کو کھٹکھٹا دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے دروازے کو بھول جاتا ہے۔ اخیر میں کچھ لوگ ہیں جو پلٹتے ہیں۔ ایسا کرنے سے اللہ کی ذات ہم سے راضی نہیں ہوتی، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو ایک آپ کے زمانے کا پرائم منسٹر بھی چاہ لے آپ کا کام نہیں بن پائے گا۔ سارے منسٹر مل کر کے اور سارے نیتا مل کر کے میرا کام بنانا چاہیں، اللہ رب العالمین اگر مجھ سے ناراض ہے تو ساری سپر پاور طاقتیں فیل ہو جائیں گی اور کوئی فائدہ ہم کو حاصل نہ ہوگا۔ بہرحال
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ علامہ مبارک پوری صاحب نے اس کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے، جو پوائنٹ میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دی، کہ اس لیے کہ تدلل اور خاکساری کا نام دعا ہے، رب کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینے کا نام دعا ہے، اور جب بندہ اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا، رب سے اپنی حاجتوں کا رونا نہیں روتا، رب سے نہیں مانگتا، تو گویا اس کے اندر غرور پایا جاتا ہے، گھمنڈ پایا جاتا ہے، اور غرور اور گھمنڈ کو اللہ رب العالمین کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتا۔ یہ غرور اور گھمنڈ اللہ رب العالمین کی چادر ہے۔ اگر کوئی شخص غرور اور گھمنڈ کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین سے گویا جھگڑا کرے گا، اور جو شخص اللہ سے جھگڑا کرے گا، اللہ اس کو تار تار کر دے گا، پھاڑ دے گا۔ چنانچہ دیکھیں، ایک عربی شاعر کہتا ہے، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب۔ ہم انسانوں کا حال کیا ہے، اللہ رب العالمین کا حال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ بندے اگر اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ سے سوال نہیں کرتے، تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی 2-4 روپے، 100-200 روپے، وقت ضرورت 1000-50,000 کی ضرورت پڑ گئی، بڑے عزیز ہیں، بڑے قریبی ہیں، سگے ہیں، ہر موڑ پہ ساتھ رہنے والے ہیں، دوستی کا دم بھرنے والے ہیں، اگر ضرورت پڑ گئی، دیکھ لیجیے آدمی کے فوراً منہ موڑ لیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، راستے بدل دیں گے، موبائل اگر آپ کال کریں گے جواب نہیں دیں گے۔ یہ انسانوں کا حال ہے کہ اگر انسانوں سے سوال کیا جاتا ہے، انسانوں سے کچھ مانگا جاتا ہے، تو یہ آدم، بنی آدم، یہ انسان بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کا رحم و کرم دیکھیے کہ اگر بندہ رب سے مانگے نا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں اب اپنے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں، دعاؤں کی قبولیت کے اسباب کیا ہے؟ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب دعاؤں کے اندر اخلاص ہو، واقعی سچے دل سے آدمی اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے اپنا لو لگائے، اللہ کی جناب میں اپنے آپ کو پیش کرے، اپنی بے بسی کو، اپنی مجبوری کو اور اپنی حاجتوں کو رب سے یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہماری حاجتوں کو پوری کرے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا مولا میری دعاؤں کو قبول نہ کرے، میرے لیے پریشانیوں میں آسانیوں کے راستے نہ کھولے۔ اگر یہ عالم ہو جائے تو یقین جانے دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں اخلاص ہو، بنیادی شرط یہ ہے عبادتوں کے اندر اخلاص ہو۔ ہم نے پچھلے ہفتے کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دعا یہی عبادت ہے، عبادت کی جان ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور عبادت میں جب تک اخلاص نہ ہوگی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بھی عبادت قبول نہ ہوگی۔ تو اس لیے بنیادی شرط ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے خالص دل کے ساتھ رب کی رضا خوشنودی کو پانے کے لیے ہم دعائیں کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 14 کے اندر، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کو آواز دو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی جس وقت آپ دعائیں کر رہے ہیں اخلاص پیدا ہو آپ کے اندر، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، گرچہ کافروں کی یہ چیز ناگوار گزرے، آپ اپنے رب سے اپنے ناطے کو جوڑیے، مضبوطی کے ساتھ جوڑیے، اور خالص اللہ کی رضا خوشنودی کو پانے کے لیے جوڑیے، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ میں دیکھیں ایک چیز سے دوسری چیز یاد آتی ہے، ابھی 12 ربیع الاول کا موقع تھا، جشن میلاد، سڑکوں کے اوپر اور اتباع کے اندر تو پورا جام تھا، اور اتباع کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہاں جو ماحول تھا وہ مجھے بیان کرنا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی دعوت میں، اپنے مشن میں مخلص ہو جائیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ وقت کے بڑے بڑے ذمہ داران گرچہ چولے بدل لیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ ہمارے جن کو ہم اپنا قائد کبھی سمجھا کرتے تھے اور جن کو قائد سمجھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے رہنما، ہمارے بزرگوں کے رہنما، ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کا سودا کرنے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ مصلحتوں کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم چولے بدل لیں،
مصلحتوں کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ناحق کا ساتھ دے دیں. ٹھیک ہے، سیاسی مصلحت آپ کے ساتھ ہے، آپ سیاسی مصلحت سے کام لیجئے. ہم مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم مسلمانوں کی صفوں میں درار پیدا کرنے کے قائل نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا کلمہ ایک ہو، مسلمان ایک صف میں کھڑے ہوں، ہماری آواز ایک ہو، لیکن کفر اور شرک کے ساتھ ہمارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، صحیح عقیدہ اور باطل عقیدے کے ساتھ ہمارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، سنت اور بدعت کا ایک ساتھ اجتماع نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنا یہ کردار نبھایا ہے، اللہ کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اللہ کے اوپر انہیں پیش ہونا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سمجھتے ہیں اور صحیح العقیدہ مانتے ہیں اور قوم کا سچا ہمدرد سمجھتے ہیں تو انہیں اللہ کی جناب میں توبہ کرنا ہوگا. سیاسی مصلحت کے لیے، وقتی فائدے کے لیے، چند کرسیوں کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر اگر ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں تو ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ چلے جائیں پھر انہی کے ساتھ، اعلانیہ اعلان کر کے جائیے، کھلم کھلا اعلان کر کے جائیے، ہم انہی کے ساتھ ہیں. اسٹیج لگے ہوئے تھے، دونوں طرف سے اسٹیج لگے ہوئے تھے، اور بالکل جس طریقے سے ہاتھوں کو لہرا کر کے استقبال کیا جاتا ہے اور سلوگن لگایا جاتا ہے، جو جس انداز سے ان کے نعرے ہوتے ہیں وہ ہمارے سیاسی رہنما نعرے لگا رہے تھے. اس لیے کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اتنا نہ گریے، آپ سمجھوتے کیجئے، آپ مصلحتوں کی پالیسیوں کو اختیار کیجئے، لیکن عقیدے کے ساتھ اب سمجھوتا نہ کیجئے. آپ توحید اور سنت کے ساتھ سمجھوتا نہ کیجئے. توحید اور سنت یہ ہماری اصل سرمایہ ہے. اگر ہم نے اس کو اپنے سے نکال دیا پھر ہم نے غیروں میں کوئی فرق نہیں رہا، ہماری امتیازی شان مٹ گئی. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی شعار کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو اخلاص پر مبنی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. میں مزید باتیں نہ کر کے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے عرض کیا، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ ایک شخص ہے اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اجر و ثواب بھی ملے اور لوگوں کے درمیان اس کا نام بھی چلے. نام بھی چاہتا ہے اور اللہ سے اجر بھی چاہتا ہے. میدان کارزار میں دشمن سے مقابلے کے لیے اترا ہوا ہے. ما لہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا حکم کیا ہے؟ ایک شخص دو نیتوں کے ساتھ میدان میں اترا ہے جہاد کے، اجر بھی چاہتا ہے اور دنیا میں ناموری بھی چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا، لا شیء لہ، اللہ کے یہاں کچھ نہیں اس کے لیے، کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے اس کی یہ محنت، اس کی تگودو بیکار ہے. اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا، شہبارہ یہی سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کے جواب میں ہر مرتبہ یہی فرمایا، لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی اللہ کے یہاں نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارا موضع استدلال ہے، یہی بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اعمال میں سے، آپ کے کردار میں سے جو کچھ آپ کر رہے ہو، اس میں سے اللہ رب العالمین صرف انہی چیزوں کو قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں ریا نمود نہ ہو، جس میں دنیا طلبی نہ ہو. اگر اس لیے آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے، کوئی نیکی کی راہ کو اختیار کیا ہے، تو آپ کا وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا، ورنہ وہ مردود ہو جائے گا. وابتغی بہ وجہہ، اور جس عمل سے اللہ کی رضا و خوشنودی یہ نیت کی گئی ہو، یہ صحیح روایت حسن درجے تک جو ہے پہنچتی ہے. اسی طریقے سے دیکھیں، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، خالص ہے، کسی وجہ سے کوئی عذر آپ کے ساتھ پیش آ گئی، آپ وہ نیک عمل جاری نہ رکھ سکے، اللہ رب العالمین آپ کو کانٹینیو اجر دیتا رہے گا. آپ ایک نیکی کرتے تھے، آپ ایک اچھا عمل کرتے تھے، کسی بھی وجہ سے آپ کا وہ عمل رہ جائے، بیماری ہو گئی، سفر پہ چلے گئے، تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب کانٹینیو آپ کے لیے جاری رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے. یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی مال و متاع، یہ دنیا جس کے لیے ہر کوئی پریشان ہے، عالم بھی پریشان ہے، غیر عالم بھی پریشان ہے،
کہنے والا بھی پریشان ہے، سننے والے بھی پریشان ہیں، لیکن اصل ہمارا مطمئن نظر دنیا کمانا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دنیا کو حاصل کیجئے، حلال طریقے سے حاصل کیجئے، دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے، حلال راہوں کو اختیار کر کے، اور اس مال سے آپ دوسروں کی مدد بھی کیجئے، دین کی خدمت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ آپ جا کر کے کہیں کٹیا بنا کر کے بیٹھ کر کے اللہ اللہ کریں، نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو دنیا ہے اسے دنیا سے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے بھی آپ کا جو حصہ ہے، جتنی تگ و دو کر کے آپ اسباب کو اختیار کر کے دنیا کما سکتے ہو، کمانے کی کوشش کرو، تاکہ دوسروں کے کام آؤ، اپنوں کے کام آؤ، اپنے بال بچوں کے کام آؤ، سماج اور معاشرے کے کام آؤ۔ لیکن سب کچھ دنیا ہی ہو جائے، حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، جائز راستے سے ہو، ناجائز راستے سے ہو، بس مجھے ملے، میری پراپرٹی بنے، میرا بیلنس ہو، میں سماج کے اندر جانا جاؤں، کہاں سے آیا، کیسے آیا، گلا دبا کے آیا، بھائی کا حق مار کے آیا، کہاں سے آیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس مال آئے، دنیا بنے، بن جائے گی، اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر، 4 قسم کے لوگوں کے لیے دنیا ہے۔ عبد رزقہ اللہ مالا، ایک بندہ ایسا ہے کہ اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا، ساتھ ہی ساتھ علم سے نوازا، فہو یتقی فیہ ربہ، وہ اس مال کے اندر اور اپنے علم کے اندر اپنے رب کے حق کا خیال رکھتا ہے، ویصل فیہ رحمہ، اور اس مال کے اندر اس کے ذریعے سے اپنی تعلیم کی بنیاد پر اپنے رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور یہ جانتا ہے کہ میرے مال میں اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے حق کا خیال رکھتا ہے، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، تو یہ سب سے اچھے مقام والا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک سب سے بلند و بالا ہوگا۔ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے علم سے نوازا، لیکن مال و پراپرٹی نہیں ہے، ڈھیر ساری دولت نہیں ملی، پر اللہ نے علم دیا ہے۔ وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اس کی نیت سچی ہے، نیت کے اندر اخلاص ہے، اچھی نیت اس کی ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے، وہ بندہ کہتا ہے لو ان لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا، پراپرٹی ہوتی، دولت اور سرمایہ ہوتا، تو کیا ہے لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَان، یہ میرا فلاں بھائی، میرا پڑوسی، میرا سگا، یہ فلاں شخص جس طریقے سے اپنے مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، لوگوں کا خیال رکھ رہا ہے، رشتہ داریوں کا خیال رکھ رہا ہے، جس طریقے سے مال کو حلال جگہوں پر خرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کاش کہ اللہ نے میرے علم کے ساتھ ساتھ مجھے مال بھی دیا ہوتا تو ایسے میں بھی کرتا۔ نیت اچھی ہوئی کہ نہیں؟ نیت اچھی ہے، نیت کیا ہے؟ علم تو ہے، مال نہیں ہے، اگر فلاں عالم کے جیسا مال بھی جیسے اللہ نے اسے دیا ہے ویسے میرے پاس بھی مال ہو جائے تو میں بھی ویسے ہی جائز اور حلال اور جہاں خرچ کرنے کی چیزیں ہیں وہاں خرچ کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اپنے نیت کی بنیاد پر اس عالم اور اس عالم دونوں کا اجر و ثواب کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ ایک عالم ہے، مالدار ہے، عالم بھی ہے، مالداری ہے، علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے، عالم تو ہے، علم سے فائدہ دے رہا ہے، مال نہیں ہے، کنگال ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پا رہا ہے، جہاں دینا ہے نہیں دے پا رہا ہے، لیکن اس کی نیت ہے کہ اگر میرے پاس مال آ جائے تو اس عالم کی طرح سے میں بھی خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجر اور ثواب کے اندر دونوں برابر ہیں۔ گویا اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو نیت پر اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے دوسرا بنیادی سبب ہے کہ آپ اللہ سے سچائی کا راستہ اختیار کریں، صحیح معنوں میں اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، لوگوں کے ساتھ بھی آپ سچائی کا معاملہ کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، سچ باتوں کا اعتراف کریں، اعلان کریں، جھوٹ کے قریب نہ جائیں، سچی گواہیاں دیں، جھوٹوں کے قریب نہ جائیں، جھوٹی گواہیوں سے، فراڈ سے اور فراڈ پر مبنی معاملات پر گواہ بننے سے، اپنا کارڈ دینے سے، اپنا آدھار دینے سے اور کورٹ اور کچہری کے اندر جا کر کے فراڈ کی بنیاد پر، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حق اس کا نہیں کسی اور کا ہے،
یا اس حق کے اندر کئی اور لوگ شامل ہیں، آپ جھوٹی گواہی دیں، آپ کسی کا حق دبانے کے لیے، کسی کو اس کے حق سے محروم کرنے کے لیے آپ جھوٹی گواہیاں پیش کریں۔ اب یہ گواہیاں کیوں ہوتی ہیں؟ دوستی کی خاطر، رشتہ داریوں کی خاطر، یا چند عوض میں چند ٹکوں پر بکے ہوئے ضمیر کے سوداگر یہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ایسا لوگ جا کر کے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ اگر آپ سچی گواہی دیں، سچوں کا ساتھ دیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کا معاملہ کھڑا ہو، جب بھی دعا کریں گے اللہ رب العالمین آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے جو غیب کو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، جس کے سامنے آپ کا کھلا بھی واضح ہے، جس کے سامنے آپ کا ڈھکا چھپا بھی واضح ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے کچھ اور کہتے ہو، پیچھے کچھ اور پلاننگ کرتے ہو، وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ مکر کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اللہ بھی اپنی پلاننگ کرتا ہے، اور اللہ کی پلاننگ کے سامنے سارے لوگوں کے مکر اور فریب یہ بلیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ دو، سچائی کو اختیار کرو، سچوں کا ساتھ دو، مطلب کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، دوستی نبھانے کے لیے، رشتے نبھانے کے لیے اپنی عاقبت، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ اسی طریقے سے دیکھیں ایک روایت ہے سالم بن حنیف سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء، جو واقعی سچے معنوں میں اللہ سے شہادت کو طلب کرے گا کہ اللہ میری موت شہادت کی موت بنے، تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں، یہ بندہ اگر اس کی نیت سچی ہے، اس کی آرزو یہ تمنا ہے، اگر وہ اپنے بستر پر نہ رہے گا تب بھی شہادت کی موت اس کی شمار کی جائے گی، اور شہیدوں کا جو اجر و ثواب اسے ملے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ فراش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا شمار شہداء میں ہوگا۔ شہادت کی جو موت ہوتی ہے، شہادت کا جو اجر و ثواب ہے، اس بندے کو مل کر رہے گا اگرچہ اس کی موت اپنے بستر کے اوپر آئے۔ اسی طریقے سے دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، ہمارا خیال اللہ کے تئیں اچھا ہو، گمان اچھا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ مان کر چلیں گے کہ میں اپنے مولا کو آواز دوں گا، اللہ رب العالمین ہماری حاجت پوری کرے گا، ہماری دعاؤں کو رائگاں نہیں جانے دے گا، یقین آپ کو ہے، اللہ سے امید کامل آپ کو ہے، تو اللہ آپ کو جو ہے بیکار نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھیے، اچھا تصور قائم کیجیے۔ چنانچہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، جیسے آپ کا گمان اللہ کے بارے میں ہوگا ویسا ہی معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وانا معہ، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا دعانی، کب بندے کے ساتھ ہوتا ہوں؟ جب بندہ مجھے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، جب بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب بندے کے ساتھ اللہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا نہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت، اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ جو بھی کام کریں گے اللہ رب العالمین اس میں اس کی مدد شامل ہے، توفیق شامل ہے، وہ کام آپ کا ہو کر رہے گا انشاءاللہ، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعائیں کرو، تمہاری حالت یہ ہو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور لوگوں سنو، لوگوں جان لو، ان اللہ لا یستجیب، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا ہے۔ کیا چیز نہیں قبول کرتا ہے؟ دعاءً، ایسی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، من قلب غافل لاہ، جو دعا ہو رہی ہے، تیرا دل تو ہے سنماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دل پتہ نہیں کہاں کا ہے، اپنے کاروبار کا حساب ہو رہا ہے، دکانوں کا حساب ہو رہا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، ساری پلاننگ نماز میں ہو رہی، نماز سے کوئی اجر ملے گا؟ ادا تو ہو جائے گی لیکن ثواب سے خالی۔ اگر دعا آپ کر رہے ہیں، ذہن متشتت ہے، ذہن آپ کا بٹا ہوا ہے، نہ جانے کہاں کہاں خیالوں میں گم ہے، اور
اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کرنا ہی نہیں ہوا۔ سچے دل سے اخلاص سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے جب تک اللہ کو نہیں یاد کریں گے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو جو غافل ہیں، ادھر ادھر کے جو ہے جس کے اوپر سارے بوجھ دعاؤں کے وقت میں دبے ہوئے ہوں، افکار منتشر ہیں، ایسی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں پڑھ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دشمن تعاقب میں ہے، پیچھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے چھپنے کے لیے، بچنے کے لیے غار کا سہارا لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جہاں گئے، لمبا واقعہ ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ دشمن تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے اور بالکل پیروں کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ لاحق ہوئی، ٹینشن کے شکار ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہم تو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے ساتھی ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی یقین ہے آپ کو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دے۔ چنانچہ دشمن چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو جس طریقے سے، جس انداز سے دعائیں ہونی چاہیے، جو دعاؤں کے آداب ہیں، ان آداب کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شاید وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، سرسری طور سے چند پوائنٹس ہیں، ان کو آپ جان لیجئے۔ اگر دلچسپی رہی آپ لوگوں کو اس موضوع سے تو موضوع کو پھر مکمل کر دیا جائے گا کسی اور جمعہ میں۔ دیکھیں، دعاؤں کو آپ اللہ رب العالمین سے قبول کروانا چاہتے ہیں، قبول کروانا چاہتے ہیں، بے شک قبول کروانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دعاؤں کے اسباب کو اختیار کریں، دعاؤں کی قبولیت کے اسباب کو اختیار کریں۔ چوتھا جو ہے پوائنٹ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرما برداری کریں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کے کرنے کا آرڈر کیا ہے اسے کریں، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اس سے ہم رک جائیں، کوشش کریں۔ مکمل کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، کہنے والے سننے والے سب، اس لیے کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم گناہوں کو چھوڑیں، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے 5واں پوائنٹ ہے فرائض کی ادائیگی کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لازم ہے کہ ہم فرض نمازوں کی پابندی کریں، اور بھی جو ذمہ داریاں فرض کے اعتبار سے ہمارے اوپر فرض ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، ساتھ ہی ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام ہو، اسپیشل نوافل کا اہتمام ہو۔ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ چھٹی چیز ہے حلال کھائیں، حلال پہنیں، حلال پئیں اور حلال کمائی کے گھر میں رہیں۔ ہمارا کھانا حلال کا ہو، ہمارا پینا حلال کا ہو، ہمارا رہنا حلال کا ہو۔ اگر ہم نے ایسا اپنے آپ کو بنا لیا، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ انشاءاللہ یہ بات ادھوری ہے، رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے 7واں پوائنٹ ہے اللہ رب العالمین سے ہم خوب دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں کریں۔ اور کب دعائیں کریں؟ خوشحالی کے عالم میں۔ یہ نہیں کہ جب بیماری آ گئی، اب چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے تب دعائیں کریں، پریشانی میں پھنس گئے تب دعائیں کریں، اس وقت تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن جب خوشحالی ہے تو خوشحالی کے لمحات میں یاد کریں، اللہ رب العالمین ہمیں پریشانی کے لمحات میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ 8ویں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہم کثرت سے کریں۔ جو آدمی اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ جب دعائیں کریں تو اللہ رب العالمین کے پیارے ناموں
کا وسیلہ لے کر کے دعائیں کریں. خاص طور سے اس میں آدم اللہ کا جو سب سے بڑا نام ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. تو اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے ناموں کا حوالہ دے کر کے ہم اللہ رب العالمین سے مانگے. اے رحمان تو رحمان ہے، بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. تو رحیم ہے، بندوں پر کرم فرمانے والا ہے. کریم ہے، آپ کرم کا سوال کیجئے. اے اللہ تو غفور ہے، گناہوں پر بخشش ڈالنے والا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو رزاق ہے، روزی دینے والا، ہمیں روزی نصیب فرما دے. اس طریقے سے اللہ سے ہم دعائیں کریں. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. بخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو صحیح معنوں میں دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن کریم کے اندر دعاؤں کے جو آداب اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو سکھائے اور جن آداب کو انبیاء نے اپنی زندگیوں کے اندر اختیار کیا ان کی رعایت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، جو رہنمائیاں آپ کی ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم اپنی دعاؤں کے اندر اخلاص پیدا کریں. اللہ رب العالمین سے محض ہم دعائیں کریں. دعاؤں میں ہم حد سے تجاوز نہ کریں. دعاؤں میں حد سے تجاوز یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے وہ کچھ مانگے جو حرام ہے. اب ایک آدمی کہے اللہ مجھے کامیاب کر دے، میں شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہوں، اے اللہ میری دکانداری بڑھا دے. اس کی دکانداری کس چیز کی ہے؟ بیڑی سگریٹ بیچتا ہے، تمباکو بیچتا ہے، اور وہ دعا کر رہا ہے اللہ برکت دے دے. اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنا ہے. ظاہری طور سے ہو سکتا ہے ترقی مل جائے، تباہی آنی ہے ایک نہ ایک دن. حرام کی سپلائی ہے. اسی طریقے سے بندہ جو ہے کوئی اور مثال کے طور سے بھائی بہنوں سے تعلق کاٹنے کا معاملہ ہے، والدین کے ساتھ تعلق کاٹنے کا معاملہ ہے، بندہ اس پر جو ہے قسمیں اٹھا کر کے اللہ سے جو ہے دعائیں کرے تو پھر یہ حرام ہے. یہ دعاؤں کے اندر حد سے تجاوز کرنا ہے. انشاءاللہ اس کی بات آئے گی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو دوبارہ پھر امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، ایمان کی حالت میں جمعہ کے اندر شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جمعہ، یہ تو جمعہ ایک طرح سے ایک دوسرے کو بعض اور نصیحت کا ایک بہانہ ہے، لیکن 5 وقت کی نمازیں ہم سبھی لوگوں کے اوپر برابر کی فرض ہیں. 5 وقت کی نمازیں جس طریقے سے ہم جمعہ کے اندر حاضری دیتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ایسے ہی ہمیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے شناخت کو، نمازوں کو قائم کر کے برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہر کوئی اپنے طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے. یہ نہیں خاموش بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں اس پر عمل شاید کم ہے. اس کے لیے جب آپ خطیب صاحب کہہ رہے ہوں اس وقت آپ بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر رحمتیں برساتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، اور ایمان والے ساتھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. لہٰذا جب یہ آیت پڑھی جائے تو آپ بھی اپنے طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر لیا کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. واقم الصلاۃ.